یہ ایک خوفناک کہانی ہے۔ گاؤں کے کنارے ایک بہت ہی پرانا بنگلہ تھا جسے لوگ بھوت بنگلہ کہتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ اس میں سے بہت ہی خوفناک اور دردناک آوازیں رات کو آتی تھیں۔ عالیہ ایک حسین مگر اکیلی لڑکی تھی۔ اس کی منگنی کئی دفعہ ٹوٹ چکی تھی لیکن وجہ کسی کو نہیں پتا تھی۔ اکثر لوگ کہتے تھے اس کے اوپر غیر انسانی مخلوق کا سایہ ہے۔ ایک رات عالیہ اکیلی کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی کہ اچانک ہی اسے دبے دبے پاؤں کی سرگوشیوں کی آہٹ سنائی دی۔ جب اس نے نظر اٹھائی تو ایک غیر معمولی شخصیت کھڑی تھی۔ قد لمبا اور آنکھوں میں بھڑکتی آگ جیسے شعلے، چہرے کا کلر سفید اور بہت ہی پیارا لباس۔ وہ آہستہ سے بولا، میں تمہیں صدیوں سے دیکھ رہا ہوں عالیہ، تم میری ہو، تمہیں کوئی اور انسان اپنا نہیں بنا سکتا۔ عالیہ کے دل میں خوف اور ایک انوکھا سکون۔ عالیہ نیک دل اور بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ بہت دیر رات کو پڑھائی کرتی رہتی تھی اور کبھی کبھار رات کو اکیلی چھت پر چاند دیکھنے کے لیے چلی جاتی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اسے غیر انسانی مخلوق بھی دیکھ رہی ہے۔ ایک جن جو برسوں سے اس گاؤں کے پاس پرانی حویلی میں رہتا تھا، عالیہ کی معصومیت پر پھرا فتح ہو گیا۔ وہ ہر رات چھت پر آ کر عالیہ کو دیکھتا رہتا۔ شروع میں عالیہ کو یہ لگتا کہ کوئی سایہ یہاں پہ کھڑا ہوا ہے، مگر آہستہ آہستہ اس نے عجیب آوازیں سننے شروع کی۔ کبھی اس کے کمرے کی کھڑکی کھل جاتی، کبھی اس کے نام کی سرگوشی سنائی دیتی۔ ایک رات اپنے کمرے کے آئینے میں عالیہ کھڑی ہو کر دیکھ رہی تھی کہ اس کے پیچھے ایک دھندلا سا سایہ کھڑا تھا۔ وہ خوف سے کانپ گئی لیکن سایہ دھیرے سے بولا، ڈرو مت، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ عالیہ کے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے قرآن پڑھ کے سائے کو بھگانے کی کوشش کی مگر وہ جن بار بار واپس آتا، کبھی خواب میں کبھی حقیقت میں۔ اب عالیہ جہاں پہ بھی جاتی اسے لگتا کوئی اس کے ساتھ ہے۔ لوگ کہتے اس کے چہرے کی رونق کم ہو گئی ہے اور آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑتے ہی جا رہے ہیں۔ آخرکار عالیہ کی چیخیں سن کر گھر والے کمرے میں بھاگے۔ کمرہ بند تھا۔ جب دروازہ توڑا گیا تو عالیہ بے ہوش فرش کے اوپر گری ہوئی تھی اور آئینے پر خون سے لکھا ہوا تھا، عالیہ تم میری ہو۔ عالیہ کئی دن بیمار رہی۔ وہی جن کوشش کرتا اسے ساتھ لے جانے کی۔ کبھی وہ خواب میں دیکھتی وہ ایک حویلی میں قید ہے، کبھی وہ اپنے کان میں سرگوشیاں سنتی، تم میری ہو عالیہ، تم کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ گھر والے پریشان تھے۔ انہوں نے گاؤں کے امام مسجد کو بلایا۔ امام صاحب نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور اچانک سے ہی کھڑکیاں بند ہونا شروع ہو گئیں۔ کمرے میں ٹھنڈی ہواؤں کا طوفان چلنے شروع ہو گیا۔ ایک گہری آواز سنائی دی، اسے کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا، یہ صرف میری ہے۔ امام صاحب نے اونچی آواز میں سورۃ یاسین پڑھنی شروع کی۔ عالیہ بستر پر کانپنے لگ گئی اور کمرے کا کانچ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ امام صاحب نے کہا، یہ عام جن نہیں، یہ عاشق جن ہے، یہ آسانی سے نہیں جائے گا۔ عالیہ کو اللہ کے کلام کے احاطے میں رکھنا پڑے گا۔ اس دن کے بعد عالیہ کے گھر میں قرآن کی تلاوت پڑھنا شروع کر دی گئی۔ کچھ دن سب ٹھیک رہا لیکن اس کے بعد جن نے بہت شدت سے اپنی موجودگی ظاہر کرنا شروع کر دی۔ ایک رات عالیہ کو نیند نہیں آ رہی تھی مگر اس نے قرآن پڑھنا چاہا۔ جیسے ہی تلاوت کرنا شروع کی کمرے کی بتی بند ہو گئی۔ اچانک اس نے اپنے کمرے میں کالا سایہ دیکھا جو آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سایہ قریب آ کر بولا، عالیہ تم چاہے جتنا بھی قرآن پڑھ لو لیکن میں تمہارے خون میں ہوں۔ عالیہ نے مڑ کر دیکھا تو اس کی کتاب میز پر کھڑی پڑی تھی اور اس کے الفاظ بدل گئے تھے۔ ہر صفحے پر بس ایک ہی جملہ لکھا تھا، عالیہ اب تم بھی ہمارے ساتھ ہو۔ اچانک روشنی بند ہو گئی اور کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ آخری لمحے میں آئینے میں اس نے اپنی جھلک دیکھی لیکن وہ اس کا چہرہ نہیں، ایک اجنبی سی آنکھیں مسکراتی نظر آئیں۔ عالیہ کے گلے سے ایک دردناک چیخ نکلی لیکن وہ آواز کمرے سے باہر نہ جا پائی۔ اگلی صبح والدین نے دروازہ توڑا تو کمرہ بالکل خالی تھا۔ صرف آئینے پر خون سے یہ لکھا تھا، عالیہ اب ہمارے ساتھ ہے۔